بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وبعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المعين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین اور سوشل میڈیا کے ناظرین، آج پھر ایک مرتبہ ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے اپنے چینل دا امت ٹی وی کی جانب سے حاضر ہیں۔ جو ہمارا سلسلہ غسل اور وضو کا طریقہ تھا، ابھی اس کو کچھ دن کے لیے ہم نے روک دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ الحمدللہ کل سے ماہ ربیع النور شریف کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور آج 2 تاریخ مکمل ہو کر 3 تاریخ لگ چکی ہے۔ تو ہم چاہتے یہ ہیں کہ ان کم سے کم 12 دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کے سامنے بیان کی جائے، اور بہت ضروری ہے کہ ان کی سیرت کے پہلو، وہ چاہے ولادت سے پہلے کی بات ہو یا ولادت کے بعد ہو، تو جو ضروری ہے ہم کوشش کریں گے کہ مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پیش کریں۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے حجاز مقدس یعنی عرب کا کیا ماحول تھا، اسی حوالے سے آپ کے سامنے بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے ہم سب مل کر سب سے پہلے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے پہلے یہ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک بہت بڑا پہلو ہے کہ آپ کے تشریف لانے کے بعد دنیا کا ماحول بدل گیا، خاص طور سے عرب کا جو ماحول تھا وہ تبدیل ہو گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے لوگوں کی جب آپس میں لڑائیاں شروع ہوتی تو بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 40 سال 120 سال تک وہ لڑائیاں آپس میں ایک خاندان والوں کی لڑائیاں جاری رہتی، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسا احسان فرمایا، ایسا کرم فرمایا کہ وہ سارے معاملات منقطع ہو گئے، ختم ہو گئے، اور لوگوں میں آپس میں محبت پیدا ہو گئی۔ جیسا کہ قرآن مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی خود ارشاد فرماتا ہے اذکروا نعمت اللہ علیکم، اور تم پر جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان کو یاد کرو۔ اس آیت کریمہ میں نعمتوں سے مراد یہ ہے کہ اس وقت جو تمہارا حال تھا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے تم آپس میں قتل و قتال کیا کرتے تھے، تم آپس میں جنگ کیا کرتے تھے، اور وہ جنگیں کافی طویل عرصے تک جاری رہتی تھیں، اور اس کے بعد آپ لوگ الگ الگ طریقے سے رہنا سہنا، بہت ساری چیزیں معاشرے میں موجود تھی، اور خاص طور سے عرب کا معاملہ یہ تھا کہ بچیوں کو زندہ دفن کر دینا، پھر اس کے بعد بیوہ کو بالکل منحوس سمجھنا، یہ سب روایتیں بہت ساری ہیں جو اس وقت جاری تھی۔ تو اسی کو رب فرما رہا ہے کہ یاد کرو کہ تم پر جو میں نے نعمتوں کا انعام کیا ان کو یاد کرو۔ پھر آگے رب کائنات فرماتا ہے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، یعنی وہ نعمت جو اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر عطا فرمائی وہ یہ ہے کہ ہم آپس میں محبت کرنے لگ گئے، ہم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ گئے۔ اور اسی آیت کے آگے اللہ تبارک و تعالی نے جو نعمتوں کو یاد کرنے کا حکم دیا اس کے بعد فرماتا ہے اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ، یعنی تم آپس میں تو دشمن تھے، آپس میں دشمنیاں تھی، لیکن پھر نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کی نعمتیں ہوئی، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور یہ رزلٹ ہمیں ملا کہ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہو گئی، اور آپس میں ہماری محبت ایسی ہو گئی کہ ہم ایک دوسرے کو بھائی سمجھنے لگ گئے۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے واقعات ہیں۔
کہ اس سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالی نے اتنا بڑا کرم فرمایا کہ جو لوگوں کی برسوں کی جنگیں تھی، برسوں کی لڑائیاں تھی، وہ ختم ہو گئیں۔ اور اسی اعتبار سے بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو ہمارے سامنے موجود ہیں، آپ سب سنتے ہیں۔ بہرحال ابھی فی الحال آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔